بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سر یہ بتائے گا کہ امریکی انتظامیہ کا پہلے اس معاملے پہ اپنا کردار ادا کرنے سے گریز کرنا، تاہم بعد ازاں اب امریکہ کا اس پہ متحرک ہو جانا، کیا سمجھتے ہیں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اور اب بھی امریکہ کی طرف سے جو بیانات سامنے آئے ہیں امریکی وزیر دفاع کا اور امریکی جو نائب صدر ہیں ان کا، یہ جھکاؤ کیا ان کا بھارت کی طرف دکھائی دے رہا ہے؟ اور ان کا کردار جو ہے یہ کشیدگی کم کر سکتا ہے، یا یہ جس طرح کا بیان آیا ہے امریکی نائب صدر کا یہ مزید بڑھے گی؟ امریکہ سفارتی طور پر متحرک ہو چکا ہے اور اس نے جو ہے پیغامات پاکستان کو بھی دیے ہیں، ہندوستان کو بھی دیے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ کہ اس وقت جو ہے دونوں نیوکلیئر ریاستوں کے درمیان جنگ نہ چھڑے اور کسی طریقے سے بات چیت سے یا سمجھوتے سے یہ بات ختم ہو جائے۔ یا ہندوستان کے ساتھ جو ہے اس نے تھوڑے سے جھکاؤ کا اظہار کیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے۔ اور حال ہی میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بھی پیش رفت ہوئی ہے، مثبت پیش رفت ہوئی ہے، تو اس وجہ سے امریکہ اس وقت توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس جیسے کہ آپ نے کہا، اور مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کے رابطوں سے یا ان کے بیانات سے واضح ہے۔ تو لیکن یہ ضروری نہیں کہ امریکہ اس میں براہ راست سفارتکاری کرے گا یا ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خلیجی ریاستیں اس میں کوئی کردار ادا کریں، جس میں قطر ہے، یو اے ای ہے، یا سعودی عرب ہو سکتا ہے۔ چین بھی خواہاں ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تصادم نہ بڑھے۔ سر یہ بتائیں کہ یہ جو سفارتی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کشیدگی کو کم کرنے میں کامیاب ہوں گی، یا پھر جو بھارتی رویہ ہے وہ کشیدگی بڑھانے کی جانب ہی حالات کو لے کر جائے گا؟ دیکھیے کسی حد تک جو ہے یہ سفارتکاری ضروری بھی ہے اور یہ حالات کو بہتر سمت میں لے جانے کے لیے مدد بھی کریں گے یہ سفارتی کوششیں، لیکن بھارت باز نہیں آئے گا اور اس نے جو دھمکی دی ہوئی ہے اس کو کسی نہ کسی پیرائے میں ضرور عملی جامہ پہنائے گا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ وہ جعلی حملے کرتا ہے یا ناکام حملے کر کے اپنی جنتا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے کامیاب حملہ کیا، اس نے پاکستان کو سبق سکھا دیا۔ یہ بتائیں سر کہ بھارت تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، حالانکہ خود سفارتی فرنٹ پر بھارت کو بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ جس طرح سے بیچنا چاہ رہا تھا پہلگام کے واقعے کہ وہ نہیں سیل آؤٹ کر سکا، تو اب جو پاکستان کی سفارتکاری تھی اس میں اس کا بڑا کردار تھا، تو اوورآل کیسے آپ احاطہ کریں گے پاکستان کی ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو ہماری جارحانہ ایک حکمت عملی رہی ہے اس کی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ ہندوستان تنہا ہوا ہے، اس کو دھچکا لگا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری اقوام جو ہے اس کا ساتھ دے دیں گی، پاکستان کی مذمت کریں گی، جس طریقے سے ایک پاکستان کو اسٹیریوٹائپ کے طور پر پیش کرتے ہیں دنیا قبول کر لے گی، ایسا نہیں ہوا، اور دنیا نے بڑا نپا تلا اور متوازن رویہ اختیار کیا ہے اس سلسلے میں، اور بڑا تعمیری کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اپنے ہم منصب وزرائے اعظم اور صدور سے بات چیت کی ہے، لیکن انہوں نے یہی صلاح دی ہے کہ آپ اس قسم کا حملہ نہ کریں یا اس قسم کی کارروائی نہ کریں۔ اور دوسری طرف جو پاکستان ہے اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے، خلیجی ریاستوں نے بھی جو ہے ثالثی کی بات کی ہے، اور اسی طریقے سے چین تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اگر یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان تنہا ہے تو یہ غلط اور بے بنیاد ہے۔